ایک امیر خاتون شاپنگ مال سے نکلی۔ ایک فقیرنی نے اس کا دامن پکڑ کر کچھ کھانے کو مانگا۔ امیر خاتون نے جھٹک کر اپنا دامن چھڑایا، جس سے فقیرنی زمین پر گر گئی اور اس کی پرانی چادر سر سے اتر گئی۔ امیر خاتون نے جیسے ہی فقیرنی کے گلے میں لٹکا ہوا لاکٹ دیکھا، اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ وہیں سڑک پر بیٹھ کر اس میلی کچیلی حالت والی فقیرنی کے میلے ہاتھ چومنے لگی، کیونکہ جی میں نے ساری شاپنگ کر لی ہے، آپ آ جائیں، میں تیار ہوں، بس مال سے نکل ہی رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مال کا دروازہ کھولا اور اپنے شاپنگ کے بیگز سبھی آگے کرتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ دوسری طرف سے اس کے شوہر احمد کی آواز گونج رہی تھی، جلدی سے باہر آ جاؤ، مجھے بس مال تک آنے میں 5 منٹ ہی لگیں گے، دیر ہو رہی ہے، گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بس میں باہر آ گئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی مال کے دروازے سے 6-7 قدم آگے آئی تھی اور تبھی کسی نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، کوئی اس کے پاؤں پکڑ کر التجا کر رہا تھا، بی بی جی کھانا کھلا دیں، بھوک لگی ہوئی ہے، قسم سے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ کسی عورت کی آواز تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کے پاؤں پر اس عورت کے مٹی سے آٹے ہاتھ لگ رہے تھے اور اس کے برانڈڈ کپڑوں کو خراب کیے جا رہے تھے۔ ایک دم اسے غصہ آیا تھا۔ وہ راہ پر مانگنے والی فقیرنی تھی، جسے وہ کئی بار دیکھ چکی تھی، جو ہمیشہ سر پر دوپٹہ لیے رہتی تھی۔ وہ چادر اس طریقے سے کرتی تھی کہ اس کا چہرہ چھپ جاتا تھا۔ آج تک کبھی اس نے واضح نہیں دیکھا تھا کہ یہ عورت کون سی رنگت میں کیسی تھی، اور آج اسے اس پر شدید قسم کا غصہ آیا تھا۔ دور ہٹو، مجھ سے دیکھو، اپنے گندے ہاتھ کس طرح میرے کپڑوں کو لگا رہی ہو، دفع ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسے دھکا دیا اور جلدی سے اپنے کپڑوں کو جھاڑنے لگی تھی۔ ایک شاپنگ کرتے ہوئے اس کا دماغ اتنا گھوم گیا تھا کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کس سمت جانا ہے۔ دوسری طرف اس فقیرنی نے اس کے کپڑے خراب کر کے اس کا دماغ اور خراب کر دیا تھا۔ نہ جانے کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں لوگ، اب بندہ پوچھے کہ ان کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، خود کام کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، انہیں تو کمانا ہے، بھیک مانگنی ہے، خدا کی پناہ۔ یہ کہتے ہوئے ابھی وہ آگے ہی بڑھی تھی کہ ایک بار پھر سے وہ فقیرنی آ کر اس کے پاؤں پڑنے لگی۔ خدا کے لیے بی بی جی کھانا کھلا دو، کچھ کھلا پلا دو، کچھ فقیرنی کو بڑی بھوک لگی ہے۔ اس کا میٹر مزید شارٹ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے میرے پیچھے مت آؤ، میرے کپڑے خراب کر دیتی ہو، دیکھو کتنے غلیظ ہاتھ ہیں تمہارے۔ اس نے اپنا سبھی سامان وہیں پھینکا اور غصے سے اپنے دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے گھورنے لگی۔ بی بی جی بس ایک بار کچھ کھلا دیں، میں آپ کے پیر پڑتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے وہ اس کے پیروں کو چھونے لگی تھی۔ اب کی بار وہ اس کے برانڈڈ جوتے اور برانڈڈ کپڑے دونوں ہی خراب کر رہی تھی۔ اسے مزید غصہ آیا اور اس نے ایک جھٹکے سے اسے اس کندھوں سے پکڑ کر دور پھینکا اور جلدی سے اپنے کپڑے جھاڑے، اور دوسری طرف اس نے غصے سے آنکھیں اٹھاتے ہوئے فقیرنی کو دیکھا، جو دور گری ہوئی تھی اور اب اس کے سر سے چادر بھی اتر چکی تھی۔ اس کا چہرہ واضح ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس نے اس کے گلے میں لٹکتے ہوئے لاکٹ کو دیکھا اور پھر وہیں کے وہیں ساکت ہو گئی۔ اس نے اپنے برانڈڈ کپڑے اور جوتے وہیں بھول گئے تھے۔ وہ قدم قدم چلتی ہوئی آج تک اسے اس کی جانب آئی اور پھر پیروں کے بل وہیں نیچے ہی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کون ہو تم؟ کیا تم مجھے جانتی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا
اسے یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ بی بی جی کھانا کھلا دو، یہ کہتے ہوئے اس نے جلدی سے چادر اپنے سر پر اور چہرے پر اوڑھ لی۔ وہ چادر کا ایک ہی کونا تھا جو وہ لپٹے ہوئے تھی، اسی وجہ سے اس کی گردن کا آدھا حصہ ابھی بھی دکھائی دے رہا تھا، جہاں سے لٹکتے ہوئے لاکٹ نے اس کی توجہ اپنے جانب دلائی۔ تم مجھ سے اپنا چہرہ کیوں چھپا رہی ہو، اور یہ تمہارے گلے میں کیا ہے، مجھے دیکھنے دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جلدی سے اس کی چادر کا کونا اٹھا کر اس کے گلے میں لٹکتے ہوئے اس لاکٹ کو دیکھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے کچھ گزرا تھا، شاید کچھ گزرے واقعات کی پرچھائیاں تھیں جو اس کی آنکھوں میں اتری تھیں اور ایک لمحے میں غائب ہو گئی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ جلدی سے اس کے وہی میلے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے انہیں چومنے لگی تھی۔ اب کی بار وہ فقیرنی بھی حیرانگی میں پڑ گئی تھی۔ ادھر ادھر سے گزرتے ہوئے لوگوں نے ان دونوں پر حیرانہ نظر ڈالی اور پھر نظریں ہٹانا ہی بھول گئے۔ یہ واقعہ بہت عجیب تھا۔ اس نے جلدی سے ایک بار پھر سے اس کے گلے میں لٹکتے ہوئے لاکٹ کو دیکھا تھا، اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے۔ جب اس نے لب کھولے تو اس کے سامنے بیٹھی فقیرنی کو یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ رخسانہ کی زندگی عیاشیوں سے بھری تھی، اس کے پاس ضرورت کی ہر چیز میسر تھی، اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ ایک لمحے میں پوری دنیا خرید سکتی تھی۔ یہ پیسہ اس کے پاس ہمیشہ سے تھا، لیکن کچھ چیزیں تھیں جن کی وہ ابھی تک طلبگار رہی تھی۔ اسے سمجھ آنے لگا تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو پیسوں سے نہیں ملا کرتی، بلکہ وہ خدا کی دین ہوا کرتی ہیں۔ کچھ چیزوں کے لیے انسان ہمیشہ ہی فقیر بنا رہتا ہے، لیکن رخسانہ کو اپنی یہ بادشاہوں والی زندگی بے حد پسند تھی۔ وہ ایک یتیم خانے میں پلی پڑی تھی۔ جب وہ 10 سال کی ہوئی تو وہاں سے اسے کچھ 2 افراد خرید کر اپنے گھر لے آئے تھے۔ یہ گھر بہت بڑا تھا اور اس گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس گھر میں رہنے والے دونوں افراد ہی بے اولاد تھے۔ شادی کے 15 سال گزر جانے کے باوجود بھی انہیں خدا نے کوئی اولاد نہ دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے سوچا تھا کہ کیوں نہ ہم ایک بچہ گود لے لیں، ہو سکتا ہے کہ خدا اس کی دعاؤں کے بدلے ہی ان لوگوں کو اولاد سے نواز دے، اور اگر ان کی اولاد ان کی قسمت میں لکھی ہی نہیں تھی تو بھی کوئی بات نہیں، ایک بچے کو اٹھا کر وہ اس کی اچھی تربیت کریں گے، وہ دنیا پالے گا۔ اور اسی بات کو سوچتے ہوئے وہ دونوں اسے یتیم خانے سے خرید لائے تھے۔ یہاں آنے کے بعد رخسانہ کو پتہ چلا کہ اصل زندگی کیا ہوتی ہے۔ یتیم خانے میں رہتے ہوئے وہاں وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک کچھ لوگ تھے جو اس کے ساتھ رہے تھے، ہر خوشی ہر غم میں وہ لوگ اس کے اپنے بن کر شامل ہوئے تھے، اور وہ ان لوگوں کو کبھی بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن ایک اچھا خاندان ملنے کے بعد اسے اب ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ یتیم خانے میں جہاں وہ اچھے کپڑوں کے لیے ترسا کرتی تھی، اب ویسے ہی اچھے کپڑے وہ لیتی، 1-2 بار پہنتی اور پھر یتیم خانے میں بھیج دیا کرتی تھی۔ پہلے تو وہ یتیم خانے میں جا کر اپنے دوستوں اور اپنی استادوں سے جا کر ملا کرتی تھی، لیکن پھر ایسا یتیم خانے میں اس کا جانا بند ہوتا چلا گیا، اور پھر وہ یتیم خانے کو مکمل طور پر بھول ہی چکی تھی۔ اسے یہاں رہتے ہوئے اب 5 سال گزر گئے تھے۔ اس امیر گھرانے میں رہتے ہوئے اسے پچھلا سب کچھ یوں بھولا کہ اسے یاد ہی نہ رہا کہ اس نے زندگی کیسے گزاری تھی۔ اسے ایک اچھے سے اسکول میں داخل کروا دیا گیا جہاں اس کی ماہانہ فیس 40 سے 50 ہزار تک تھی۔ اس کے کپڑے
जूते सब कुछ ही ऊंचे ऊंचे डिजाइनर से बनवाया जाता था। उसे कुछ अरसा गुजरा तो उसने फरमाइशें रखना शुरू कर दी कि जिस तरह की चीजें वो पहने ओढ़े उस तरह की चीजें और किसी के पास ना हो। उसके माँ बाप भी उससे मोहब्बत करते थे। इकलौती औलाद होने की वजह से उसकी हर बात मानते चले गए और फिर यूं ही दिन गुजरते चले गए। वो अब 21 साल की हो चुकी थी और अपने साथ वाले सभी लोगों को भूल चुकी थी। अब उसे कुछ याद था तो बस इतना कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट की बेटी है। उसके अलावा वो दुनिया में किसी को नहीं जानती थी, ना ही और कोई उसका अपना है। वो अब जवान थी और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी कि अचानक ही उस पर क़यामत उठी। जब से ये पता चला कि उसके बाबा का एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में है, वो यूनिवर्सिटी से तकरीबन भागती हुई यहाँ आई थी। उसके बाबा आईसीयू में थे। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि हमें माफ करना, उनकी दोनों टांगे चली गई हैं, इसकी वजह से हमें उनकी टांगे काटनी पड़ेंगी। अब वो कभी भी अपने पैरों पर नहीं चल पाएंगे। इस बात सुनना था कि उसकी माँ खालदा बेगम जैसे वहीं की वहीं सुन्न हो गई थी और रुखसाना को यूं लगा जैसे उसकी अच्छी भली चलती जिंदगी अब कांटों पर आ गई है। ये उसके लिए बहुत दुख का वक्त था। उसके बाबा कुछ दिनों बाद कुछ बेहतर हुए, फिर वो उसे व्हील चेयर पर बिठाकर घर वापस लाई थी। अब उसके बाबा ने उस पर ये जिम्मेदारी ऐद कर दी थी कि वो उनके बिजनेस को संभाले, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहती थी और मजबूरी में उसने यूनिवर्सिटी को छोड़ा और बिजनेस से आशना होना शुरू कर दिया। खालिद बेगम भी अभी कोई सेहतमंद जिंदगी नहीं गुजार रही थी। उन्हें भी अब तरह तरह की बीमारियों ने आ लिया था। अब वो ऐसा ऐसा दोनों बुढ़ापे की जानिब जा रहे थे। एक दिन अचानक ही दफ्तर में बैठे हुए उसे घर से कॉल आई। उसके बाबा रो रो कर बता रहे थे कि उसकी अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो जल्दी से भागती हुई घर वापस आई तो पता चला कि उसकी अम्मी को हार्ट अटैक आया था। उसके बाबा उसे मुलाजमीन की निगरानी में अस्पताल लेकर गए हैं। वह अस्पताल पहुंची तो उस पर क़यामत उठ पड़ी। खालदा बेगम दिल का दौरा लगने की वजह से इस दुनिया से जा चुकी थी। एक और इम्तिहान अब उसका मुंतजर था। आंखों से बहते आंसुओं के साथ उसने अपने बाबा के कंधे पर हाथ रखा, उन्हें दिलासा दिया। उसके बाबा काफी परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से वो रुखसाना को संभाल ले। वो जानते थे कि रुखसाना जिस कदर खालदा बेगम के करीब थी उतनी किसी के साथ नहीं थी। उनके चले जाने के बाद वो जानते थे कि रुखसाना की जिंदगी खत्म होकर रह जाएगी। वो चाहते थे कि वो खुद ही रुखसाना को संभाले ताकि वो खुद को अकेला न समझे। फीन व तदफीन के बाद अजमत साहब ने उसे हौसला दिया और कहा, बेटा देखो, दुख सुख तो इंसान की जिंदगी में आते ही रहते हैं। हम दोनों की कोई औलाद नहीं थी। हम चाहते थे कि खुदा हमें हमारी अपनी औलाद दे दे, लेकिन शायद खुदा को ये मंजूर नहीं था। लेकिन फिर भी उसने हमारा दिमाग यतीम खाने की जानिब लगाया और फिर तुम्हें हमारी बेटी की तौर पर हमारी झोली में डाल दिया। हम खुशकिस्मत थे कि हमने तुम्हें पाया। तो खालदा बेगम ने तुम्हारी बहुत खिदमत की, लेकिन बेटा अब वो इस दुनिया से चली गई है। अब तुम्हें अपने आप संभालना होगा, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अब अपने कैरियर पर तवज्जो दो। एक इंसान के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। अजमत साहब की बात उसने अपनी आंखें साफ की और उनके सीने से जा लगी थी। जिंदगी में पहली बार उसे यूं महसूस हुआ था कि उसकी कोई कीमती चीज खोई है। एक ऐसा रिश्ता जो पैसों से अब नहीं मिल सकता था। माँ बाप जानते हैं, मैं जब ऑफिस से वापस आती हूँ मुझे अम्मी की आवाज का इंतजार रहता है। मैं ऐसे ही ऑफिस से वापस आती
امی میرے منتظر ہوتی، میرا ماتھا چوم کر کہتی، بیٹا جلدی واپس آ جایا کرو، تمہارے بغیر میں شام کی چائے نہیں پیتی، اب جلدی سے فریش ہو جاؤ، اب میں چائے بنا کر لاتی ہوں، تم اپنے بابا کو بھی بلا لاؤ۔ اور پھر ہم تینوں مل کر چائے پیا کرتے تھے۔ مجھے اب وہ شامیں چاہیے بابا، رخسانہ روتے ہوئے تڑپ کر کہہ رہی تھی۔ جو حال اس وقت رخسانہ کا تھا، عصمت ابھی اس سے کچھ کم نہیں تھا۔ ان کی ساری زندگی خالدہ بیگم کے ساتھ گزری تھی اور اس گھر میں خالدہ بیگم کی یادیں سانسیں لیتی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتے تھے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ خالدہ کے بعد اب ان دونوں نے اپنی زندگی کو سنوارنا تھا اور ایک دوسرے کا ساتھ دے کر آگے زندگی گزارنی تھی۔ خالدہ بیگم کے جانے کے بعد اب عظمت صاحب بھی کافی بیمار رہنے لگے تھے۔ انہوں نے خالدہ بیگم کا صدمہ اتنا لے لیا تھا کہ بلڈ پریشر ہائی رہتا، اکثر رات کے وقت انہیں سینے میں درد پڑنے لگتا، ہلکا ہلکا درد، اس کے ساتھ ہی گھٹن جیسی مرض انہیں لگ گئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ کافی پریشان رہتے تھے۔ دوسری طرف رخسانہ اب ایک بار پھر سے اپنے آفس میں کام میں لگ گئی تھی، دن رات محنت کر رہی تھی، بڑے بڑے پروجیکٹ لے رہی تھی اور دن بدن آفس کی ترقی کرتی چلی جا رہی تھی۔ عظمت صاحب یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی اب بزنس سنبھالے، لیکن وہ اتنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ خود کو اس کام میں غرق کر دے۔ اب جب وہ اسے اس کام میں غرق ہوتا دیکھ رہے تھے تو انہیں بہت افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ یہ عمر تو ان کی بیٹی کی شادی کی تھی۔ دوسری طرف ان کی طبیعت اب انہیں اس بات پر مجبور کر رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خالدہ بیگم کی طرح وہ بھی آنکھیں بند کر جائیں اور ان کی بیٹی کی شادی ان کے بعد ہو۔ اسی وجہ سے آج وہ اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ شام ڈھلے جب وہ گھر آئی تو تھکی ہاری تھی، لیکن سامنے اپنے بابا کو اتنا منتظر بیٹھے دیکھ کر اس نے حیرانگی سے پوچھا، کیا ہوا بابا، سب ٹھیک تو ہے؟ ہاں بیٹا، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ایسا کرو کہ تم جا کر فریش ہو جاؤ، میں ملازمہ سے کہتا ہوں وہ چائے بنا لے، پھر ہم مل کر چائے پیئیں گے اور اس معاملے میں بات کریں گے جس کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اس وقت ساتھ یہ بات سنتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بازو ان کے کندھے کے گرد حال کر دیے۔ جی بابا، بس میں ابھی آئی، اب جلدی سے چائے بنوائیں، یہ کہتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی، لیکن وہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ 15 منٹ بعد جب وہ واپس آئی، ڈرائننگ روم میں بڑی ٹیبل پر چائے اور دوسرے لوازمات رکھے ہوئے تھے جو وہ اکثر شام کی چائے کے وقت کھایا پیا کرتے تھے۔ اتنا اچھا لگ رہا ہے نا بابا، ایک بار پھر سے شام کی چائے ایک ساتھ پینا۔ بس ایک چیز کی کمی ہے، اگر اس سب میں مما بھی ہمارے ساتھ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا نا۔ اس نے اداسی سے چائے میں بسکٹ ڈبوتے ہوئے کہا تھا۔ ایک اداس سی پرچھائی عظمت صاحب کی آنکھوں کے سامنے آ کر گزر گئی۔ جی بیٹا، تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، یہ زندگی ہے، اسے تو چلتے رہنا ہے، یہ تو نہیں رکتی، کسی کے جانے سے بھی اور کسی کے کھو جانے سے بھی، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ یہی لوگوں کا آنا جانا ہی تو ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ جی بابا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عظمت صاحب کی بات سنتے ہوئے اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی، لیکن اب ہو ہی کیا سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی اور وہ دونوں چائے بسکٹ کھاتے پیتے رہے۔ کچھ دیر بعد اس خاموشی کو ایک بار پھر سے عظمت صاحب نے توڑا۔ بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، امید ہے تم میری بات سنو گی اور اسے سمجھو گی بھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ تم تو جانتی ہو کہ میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی اور
तुम्हारी मम्मा भी अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे बस एक ही चीज की फिक्र लगी रहती है और वो है तुम्हारी शादी। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारे हाथ पीले करता जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी तुम्हारी माँ की तरह इस दुनिया को छोड़ कर जाना पड़े और तुम्हारी खुशियों में तुम्हें ना देख सकूं बेटा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में ही अपने घर की हो जाओ, अभी मुझे सुकून की नींद आएगी। अब ये बात तो अजमत साहब ने उस बम की तरह गिराई थी। उसने तो अपनी शादी के बारे में अभी तक कुछ सोचा ही नहीं था। हाँ, वो उस अमीरी की जिंदगी में आ गई थी। ऐश व इशरत खाकर वो अपनी पुरानी जिंदगी भूल गई थी। लेकिन अब यहाँ पर उसे सिर्फ यही दो रिश्ते मुयस्सर थे, माँ और बाप। जो माँ अब उस दुनिया में नहीं रही थी और जब आप अब पैरों से मजदूर हो चुके थे और ये घर और बिजनेस जिसमें उसने खुद को इस तरह से गर्क कर लिया था कि उसे किसी और चीज का पता ही नहीं था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी में अभी और एक रिश्ता भी मौजूद है जो उसके बारे में सोचता है, और वो था उसका बाप। बाबा जी, आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। मेरा आपके अलावा इस दुनिया में और है ही कौन? अब प्लीज ऐसी बातें मत करें, मुझे छोड़कर आप कभी मत जाना। ये कहते हुए उसने अपनी चाय वहीं छोड़ दी और भागते हुए उनके पास आ बैठी। उनके सीने पर अपना सर रखते हुए वो रोने लगी। अरे बेटा, ये तो जिंदगी है, यहाँ तो ऐसा चलता रहता है। और वैसे भी अब मेरी उम्र ऐसी नहीं कि मैं पहले की तरह तगड़ा जवान हूँ। मैं अब दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम मजबूत हाथों में चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे चले जाने के बाद तुम पर कोई मुश्किलें आपने। बेटा, बस मेरी ख्वाहिश की खातिर तुम शादी के लिए हाँ कर दो। मैंने एक दो जगह रिश्ते देख रखे हैं, उम्मीद है तुम्हें लड़के पसंद आएंगे, और अगर ना आए तो जो तुम्हें पसंद आए तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारी उसी जगह शादी करवाऊंगा जहां तुम्हारी मर्जी होगी। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कहीं भी तुम्हारी शादी नहीं करूंगा। वो एक अच्छे बाप और अच्छे दोस्त की तरह उसका सर थपाते हुए उसे समझा रहे थे। लेकिन बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो अब भी इसी बात मसर थी कि वो इसी घर में रहे। अरे बेटा, तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम मुझे छोड़कर जाओ? तो भी रिश्ते मैंने देखे हैं वो ऐसे ही हैं। लड़के यहाँ आकर तुम्हारे साथ रहने पर राजी हैं, और अगर तुम चाहोगी तो वो तुम्हें अपने घर भी ले जाएंगे। और बेटा मेरा, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं भला मर कर अपनी कब्र में ये सब कुछ थोड़ा ही ना लेकर जाऊंगा। मैंने तो इसी दिन से ये सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है, जिस दिन तुम मेरी बेटी बनकर मेरी गोद में आई थी। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं तुम्हारी शादी करूँ ताकि मेरे सर से ये एक बोझ उतर सके कि मैंने अपनी बेटी का फर्ज अदा कर दिया है। फिर उसके बाद मैं तन्हाई का गोशा चाहता हूँ जहाँ पर मैं अब खुदा की इबादत करूं। सबसे पहले मैं तुम्हारी शादी के बाद उम्रा करने के लिए जाऊंगा, और फिर उसके बाद वहां से वापस आने के बाद जहां मैं एक कोने में पड़ा रहकर खुदा की इबादत करना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता कि अपने लिए मैं तुम्हें यूं अकेले जिंदगी गुजारने पर मजबूर करूं। जिस तरह मेरी दूसरी बेटी मेरे हाथ से चली गई, मैं नहीं चाहता कि मेरी पहली बेटी भी मेरे हाथ से चली जाए। ये बात सुनकर रुखसाना को यूं लगा जैसे उसने कुछ गलत सुना है। क्या मतलब बाबा, आपकी दूसरी बेटी? हाँ बेटा, लेकिन अभी ये सब वक्त बताने का नहीं। जब वक्त आ जाएगा मैं तुम्हें खुद ही इस बारे में बताऊंगा। अभी तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरी बात मानोगी? तुम शादी करोगी ना मेरी खातिर? बेटा हाँ कर दो। और फिर उसने अपने बाप की खुशी के लिए हाँ कर दी। 2 दिन बाद उसकी शादी अहमद नामी लड़के से हो गई थी। ये लड़का खालदा बेगम के जानने वालों में से कोई था जिसके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, और वो दूसरे शहर में अजमत साहब का बिजनेस संभाल रहा था। वो एक अच्छा लड़का था, दियानतदार था,
ایماندار تھا، سب سے بڑھ کر وہ ایک خوش اخلاق لڑکا تھا۔ وہ یہاں پر رخسانہ کے ساتھ آ کر رہ بھی سکتا تھا۔ اس بات پر رخسانہ کو بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہوا اور 2 دن بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے اور عظمت صاحب بھی پرسکون تھے کہ ان کا فرض ادا ہو گیا تھا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ اچانک ہی عظمت صاحب کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ انہیں فالج کا جھٹکا لگا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اب وہ ہسپتال میں داخل ہو گئے تھے اور وہ اپنے باپ کے آگے پیچھے پھرتی رہی۔ تقریباً 20 دن بعد وہ کچھ بہتر ہوئے تو انہوں نے کہا، بیٹا تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ میں نے اپنی دوسری بیٹی کا نام کیوں لیا تھا اور وہ کون تھی اور کب پیدا ہوئی تھی؟ تو بیٹا میری بات سنو، وہ کوئی میری اپنی بیٹی نہیں تھی، وہ بھی بالکل ویسی ہی تھی جیسی تم ہو۔ تم دونوں جڑواں بہنیں تھی، تم دونوں کی شکلیں بھی بالکل ایک جیسی تھی اور تم سے پہلے میں یتیم خانے میں آیا تھا اور اس وقت بہت چھوٹی تھی اور بیمار بھی تھی، لیکن تمہاری بڑی بہن فرزانہ یتیم خانے والوں نے میرے حوالے کر دی تھی۔ وہ ہر وقت میں یاد کرتی تھی، تم سے وہاں پر ملنے کے لیے بھی جاتی تھی۔ ہم فرزانہ کے لیے ایک بار برتھ ڈے پارٹی کا پلان کر رہے تھے۔ یہ برتھ ڈے پارٹی ہم نے نادرن ایریاز میں رکھ رہے تھے۔ وہاں جب ہم لوگ پہنچے تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ہمیں اس کے بعد کوئی ہوش نہ رہا۔ جب ہم دونوں ہوش میں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہماری بیٹی تو وہیں کہیں کھائی میں گر گئی تھی اور اس کے بعد کافی کھوج کے بعد بھی وہ نہ مل سکی۔ ایک بار پھر سے ہم اسی یتیم خانے آئے اور پھر ہمیں تم ملی، لیکن آج تک تمہاری وہ بہن نہیں ملی۔ یہ تم میرے گلے میں یہ لاکٹ دیکھ رہی ہو، بالکل ایسے ہی لاکٹ اس کے گلے میں ہوگا۔ اس نے ایسے ہی لاکٹ پہن رکھا تھا اور یہ دونوں لاکٹ اس نے اس وقت لیے تھے جب ہم دونوں یہاں سوات طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک لڑکا ہار بیچ رہا تھا، اس میں سے 2 لاکٹ ایک جیسے لے کر اس نے ایک میرے گلے میں ڈالا تھا اور ایک اپنے گلے میں، اور کہا تھا کہ بابا جب ہم دونوں کہیں دور چلے جائیں گے اور پھر جب کبھی واپس ایک دوسرے سے ملیں گے یہ لاکٹ ہماری پہچان بنیں گے۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن پھر اس کے بعد جب ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مجھ سے کھو گئی، اب مجھے پتا چلا کہ ہاں وہ ایسی بات کی نشاندہی کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی بچی ہو اور اسے پہلے سے ہی کچھ بات پتا چل گیا ہو، لیکن جو بھی تھا اس نے یہی بات کہی تھی۔ اور بیٹا اپنی بہن کو ڈھونڈ لینا، وہ تمہارے لیے بہت پریشان ہوا کرتی تھی۔ اگر وہ تمہیں ملے تو اس کے گلے لگ کر اس سے یہ ضرور کہنا کہ بابا تمہیں بہت یاد کرتے رہے ہیں۔ اور پھر اس کچھ دنوں بعد عظمت صاحب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اسے اب پتا چلا تھا کہ بابا کے گلے میں یہ لاکٹ کیوں رہتا ہے۔ اس نے ہلا کر جلدی سے بابا کے گلے سے نکال کر اپنے گلے میں ڈال لیا تھا۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ ایک دوسرا رشتہ بھی ہے جو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا، بلکہ یہ رشتہ تو خدا کی دین ہوتے ہیں۔ عظمت صاحب کے چلے جانے کے بعد اس نے احمد کے ساتھ مل کر اپنی بہن کو بہت ڈھونڈا تھا، لیکن وہ نہیں ملی تھی۔ اب اس کی زندگی ایک بار پھر سے معمول پر آنے لگی تھی۔ ماں باپ کا چلے جانا اس کے لیے بہت بڑا دکھ تھا۔ وہ ان دونوں کی یادوں کے سہارے جی رہی تھی، لیکن ایک امید تھی جو اسے اپنی بہن کے ساتھ ملا سکتی تھی، جو اس کی سکی خونی بہن تھی۔ سب سے بڑھ کر وہ اس کی جڑواں تھی اور اس کی ہم شکل تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ جلد سے جلد اس پہنچ جائے، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا تھا۔ باپ چلے جانے کے 6 ماہ بعد اب وہ شاپنگ کر کے باہر نکلی تھی جب راستے پر بیٹھی فقیر نے اس کے کپڑے خراب کیے تھے اور اس نے اسے دھکا دیا، اور جیسے ہی اس کی نظر اس کے گلے میں لٹکے ہوئے لاکٹ پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کے سامنے بیٹھی فرزانہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر جب ان دونوں کی نظریں ملی وہ دونوں حیران رہ گئی، کیونکہ ان دونوں کی شکلیں اب بھی بالکل ایک جیسی تھی۔ ان دونوں کے گلے میں لٹکے ہوئے لاکٹ اس بات کی نشاندہی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس نے فرزانہ کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ احمد یہ سب حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ اب رخسانہ نے اسے فرزانہ کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ وہ دونوں اسے لے کر گھر آئے تھے
فرزانہ حیرانی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور جب اس نے ڈرائنگ روم میں بڑا پورٹریٹ دیکھا جس میں ان دونوں کے ماں باپ تصویریں لگی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے بھی بچپن والا واقعہ ابھی تک یاد تھا۔ وہ بھی اپنے والدین کو ڈھونڈتی رہی تھی، لیکن وہ اسے نہیں ملے تھے، اور اب جب ان کی خبر ملی تھی وہ اس دنیا سے جا چکے تھے، لیکن وہ خوش تھی کہ اس کی بہن اسے مل چکی تھی۔ وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے گلے مل کر کافی دیر تک روتی رہیں اور اپنے ماں باپ کو یاد کرتی رہیں، اور پھر اس کے بعد وہ دونوں ہی اس گھر میں رہنے لگی تھی۔ ان دونوں کی زندگی نے یہ تو سکھا دیا ہے کہ بعض اوقات سکے رشتے ہی رشتے نہیں ہوتے، بلکہ پرائے رشتے بھی ایسے بن جاتے ہیں جیسے وہ سکوں سے بھی اوپر ہوں۔ جس طرح عظمت صاحب اور خالدہ بیگم نے ان دونوں کو اپنے بچوں کے طور پر پالا تھا، ویسے تو کوئی سکے ماں باپ بھی نہیں کرتے۔ وہ دونوں اب ہر جمعرات اپنے والدین کے لیے ختم پاک کا اہتمام کرتی ہیں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے کافی سارا لنگر کرتی ہیں اور غریبوں میں بانٹ دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک بیٹی وہ ہے جس نے امیر کی زندگی حاصل کی تھی، اور دوسری بیٹی وہ ہے جس نے ہمیشہ زندگی میں بس دکھوں، غموں اور غربت میں گزاری تھی۔ اس وجہ سے وہ دونوں یہ جانتی ہیں کہ بھوکا رہنا کتنا مشکل ہے اور ہمارے ملک میں کتنی افلاس ہے۔ خدا ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہر انسان کو عظمت صاحب اور خالدہ بیگم جیسا بنائے، تاکہ کوئی یتیمی کی زندگی نہ گزار سکے۔